ایک مرتبہ جب امام حسین کے بارے میں مروان نے ولید سے کہا، ولید گورنر ہے، مروان اس قبیلے کا بڑا ہے، بعد میں حاکم ہوگا، اس کی اولادیں حاکم ہوگی. اس نے کہا آج حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین کل ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام نے مڑ کر دیکھا، حضرت فرمایا اتقتلنی انت ام هو یا ابن زرقاء، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مارے گا یا یہ مارے گا؟ مجھے تم دونوں میں سے کون مارے گا؟ یہ جب امام نے جملہ فرمایا تو آواز اونچی تھی حسین کی کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور عباس تلوار مرہنہ حضرت عباس دربار مدینہ میں داخل ہوئے. امام نے آگے بڑھ کر دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. چلے ہیں حضرت عباس کو لے کر، لیکن اب امام حسین اپنے گھر نہیں جا رہے، جناب زینب کے گھر کا ارادہ کیا ہے. رات کی تاریکی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز نے حسین کو کھڑے دیکھا، دوڑتی بھی گئی، بی بی مولا حسین دروازے پر. جناب زینب نے فرمایا بھیا اس رات کے پہر میں آپ کے آنے کا سبب؟ فرمایا بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جناب زینب کے عقد کے موقع پر حضرت عبداللہ سے جب عقد ہو رہا تھا تو ضمن عقد شرط رکھوائی تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے تو زینب ساتھ جائیں گی. ضمن عقد شرط رکھوائی تھی. پڑھ رہا ہوں، یہ روایت کے اندر موجود بات ہے. جناب زینب کبریٰ نے تیاری شروع کر دی، قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. امام حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے خاندان کی بزرگ عورتیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، سب سے مل چکے ہیں، سب سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. امام نے فوراً اپنے بیت الشرف کا ارادہ فرمایا. گھر میں 3 معمر بیویاں ہیں جو نہیں جا رہے ہیں. نہ جانے والوں میں 3 معمر بیویاں بھی ہیں. ایک پھوپھی ہیں، ایک ماں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں ام البنین، ایک پھوپھی ہیں ام ایمن، ایک نانی ہے جناب ام سلمہ. آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے مجھے یاد کیا؟ جناب ام سلمہ نے فرمایا حسین تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب حسین مدینے سے ایسے جائے تو بس تیاری کرنا کہ یہ حسین کا آخری سفر ہے. حسین مجھے تمہارے جانے سے یاد آ گیا کہ تمہارا یہ سفر بہت امتحان کا سفر ہے. حضرت نے فرمایا نانی آپ سچ کہہ رہی ہیں، ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو فرمانے لگی پھر زینب کو چھوڑ لاؤ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ زینب کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسیر دیکھنا چاہتا ہے. حضرت ام البنین سے بڑھ کر کہا اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہاں اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے اور وہ کربلا میں تمہارے کام آئے. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں عباس اپنی خدمت میں کمی نہ چھوڑے. حضرت عباس کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، آواز دے کر کہا عباس اپنی مادر گرامی کو یقین دلاؤ کہ تم میرا کیسے ساتھ دو گے. جناب عباس قریب آئے، فرمانے لگے اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور ہر مرتبہ پھر زندہ کیا گیا تو میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں اپنی جان قربان 70 مرتبہ جان قربان کر دوں گا، یہ تغلیب کے لیے ہے، یعنی میں ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا. پھر حضرت ام ایمن سے فرمایا اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہاں حسین ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. فرمایا اماں یہ مجھ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، یہ جناتنیاں مجھ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں. قافلہ چلنے لگا، مدینے سے ابھی کچھ فاصلے پر گیا تھا.